بہت دوڑ دھوپ کے بعد وہ آفس پہنچ گیا۔ آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا، اے کاش آج میں کامیاب ہو گیا تو فوراً اپنی پشتینی مکان کو خیر آباد کہہ دوں گا اور یہیں شہر میں قیام کروں گا۔ امی اور ابو کی روزانہ کی ڈانٹ سے جان چھڑا لوں گا۔ صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہونے والی ڈانٹ سے اکتا گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں۔ صبح غسل خانے کی تیاری کرو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو، پھر غسل خانے جاؤ۔ غسل خانے سے نکلو تو فرمان جاری ہوتا ہے نل ٹھیک سے بند کر دیا، تولیہ صحیح جگہ پر رکھا ہے یا یوں ہی پھینک دیا۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچو تو ڈانٹ پڑتی ہے، پنکھا بند کیا ہے یا چل رہا ہے۔ کیا کیا سنے یار، نوکری ملے تو گھر چھوڑ دوں گا۔ آفس میں بہت سے امیدوار بیٹھے باس کا انتظار کر رہے تھے۔ 10 بج گئے تھے۔ اس نے دیکھا پیسیج کی لائٹ ابھی تک جل رہی ہے۔ امی یاد آ گئی تو بتی بجھا دی۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ بازو میں رکھے واٹر کولر سے پانی رس رہا تھا، اس کو بند کر دیا۔ والد صاحب کی ڈانٹ یاد آ گئی تھی۔ بورڈ لگا تھا انٹرویو دوسری منزل پر ہوگا۔ سیڑھی کی لائٹ بھی جل رہی تھی، اسے بند کر کے آگے بڑھا تو ایک کرسی سر راہ دکھائی دی۔ اسے ہٹا کر اوپر گیا، دیکھا پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے اور فوراً واپس آ جاتے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپلیکیشن لے کر کچھ پوچھتے نہیں ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ میرا نمبر آنے پر میں نے اپنی فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات دیکھ کر مینیجر نے پوچھا، کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر مجھے یوں لگا جیسے آج 1 اپریل ہو اور یہ مجھے پھول بنا رہے ہیں۔ مینیجر نے محسوس کر لیا اور کہا، اپریل فل نہیں، حقیقت ہے۔ آج کی انٹرویو میں کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، صرف CCTV میں تمہارا برتاؤ دیکھا ہے۔ سبھی امیدوار آئے مگر کسی نے نل یا لائٹ بند نہیں کی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین کہ جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے۔ جس شخص کے پاس سیلف ڈسپلن نہیں، وہ چاہے جتنا ہوشیار اور چالاک ہو، مینجمنٹ اور زندگی کی دوڑ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد میں نے پوری طرح یہ طے کر لیا کہ گھر پہنچتے ہی امی اور ابو سے معافی مانگ کر انہیں بتاؤں گا کہ آج میں نے اپنی زندگی کی پہلی آزمائش میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے اور ٹوکنے کی باتوں نے مجھے جو سبق پڑھایا ہے، ان باتوں کے مقابل میری ڈگری کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ زندگی کے سفر میں تعلیم ہی نہیں، تہذیب کا اپنا مقام ہے۔